یہ جو تبدیلی آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، یہ ہمارے عدالتی جو نظام کے اندر کم از کم جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کی حد تک آپ کو جو پالیسیز تھیں یا پھر وہاں پہ جو چلتا رہا ایک گروپنگ کا ایک بڑا وہاں پہ تاثر ابھرتا رہا، ان چیزوں کو لے کر بھی تبدیلی آنے والے دنوں میں نظر آئے گی ورکنگ میں بھی؟ دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے نا، ان میں ایک بالکل حسنات صاحب نے ٹھیک کہا کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو کچھ گزشتہ 3-4 سالوں میں سپریم کورٹ میں گروپنگ اور ایک ایجنڈا جس طرح سے ججز لے کے چلنا شروع ہو گئے تھے نا، وہ معاملہ پولرائزیشن ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ وہ وہاں بھی ریفلیکٹ ہوتی تھی، وہاں نہیں آنی چاہیے تھی. یہاں تو آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، یہاں پر اپنے اپنے ایجنڈے چلنے لگ پڑے نا. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں بیٹھ کے اپنا پرنسپل سٹینس لیا اور انہوں نے کہا کہ ایک جج کو نہیں آنا چاہیے اس طرح سے 184(3) والے معاملے پہ. انہوں نے یہ تحریک انصاف والے معاملے میں ان کا ایک بالکل ایک ڈفرنٹ سٹینس تھا، وہ اپنے اصولی موقف پہ کھڑے رہنے والے جج ہیں. لیکن یہاں جو سچویشن ہے نا کہ جس طرح حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح سے ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کیا اور وہ کافی حد تک ہوا ہے، ہو جائے گا، یعنی یہ اتنا افیکٹو طریقے سے انہوں نے کیا ہے. اس میں مسئلہ صرف آگے آپریشن چلانے کا. آپریشن چلانے کا کیسے ہے؟ دیکھیں یہ ترمیم چیلنج ہو گئی، آئینی ترمیم چیلنج ہوئی ہے. کیا یہ جو آپ 5 رکنی یا کو 7 رکنی آپ بینچ بنا دیں گے، اتنے بڑے معاملے کو کیا یہ 5 یا 6 جج سنیں گے جہاں پر پوری کورٹ بیٹھ کے سنا کرتی تھی؟ ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس نے عدلیہ کو سٹیک پہ لگا دیا یا عدلیہ کا سٹرکچر تبدیل کر کے رکھ دیا. پھر اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں خود اتنے لیکوناز، اتنے وہاں پہ گرے ایریاز ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی تک یہ ڈٹرمن نہیں ہو پایا کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس کے اندر جو جس جج صاحب کو رکن بنایا وہ بھی جج صاحب وہ خود اس فورم کا حصہ نہیں بنے جو کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے. پھر اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں کہ ہم بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچے ہیں. اگر جسٹس یحییٰ آفریدی والے معاملے پہ 2/3 کا کنسنسس نہ ہوتا تو اس میں آئین میں تو آپ نے جواب ہی نہیں لکھا آگے کیا ہونا تھا، ایک کرائسس پیدا ہو جانا تھا. یہ جلد بازی میں ہوا سب کچھ، اور اس میں آگے جا کے یہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے سمر صاحب مجھے ایسے لگتا ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں کسی نہ کسی طور پہ خود ٹیک اپ ہوگا اور اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں گے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک پرنسپل سٹینس کا، آپ ان کو اگنور کر کے نہیں چیزیں آگے چلا سکتے. سینئر 3 جج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بلائیں. یہ معاملہ یہ جو قاضی صاحب نے کیا نا پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، اچھا اس میں اب بے شک یہ نیا آرڈیننس بھی جاری کر دیں، اب اس پہ تمام ججز بیٹھیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ جسٹس منیب صاحب کو اس طرح سے وہ جو باہر کر دیا گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ فل کورٹ میٹنگ بیٹھے گی. اس میں جا کے کمیٹی کی جو اس کی جو فارمیشن ہے اس میں کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تبدیلی ہو سکتی ہیں. تو آگے ایک عدالت کے اندر چیزیں نا تھوڑی سی اس میں کھینچا تانی ہوگی، چیزیں آگے جا کر ایسے نہیں ہے کہ بس اب یہ ترمیم ہوگی. ٹائم لگے گا سیٹل ڈاؤن کرنے میں، تھوڑا سا شروع میں اس میں ٹائم لگے گا. بڑا مسئلہ عدیل بڑا صاحب اور بھی ہے یہاں پہ جو بن سکتا ہے سینیریو ان کیس اگر یہ چیلنج ہو جاتی ہے. ظاہر چیلنج تو ہونی ہے، تحریک انصاف بھی کہہ چکی ہے یا باہر کی طرف سے ہوتی ہے چیلنج، اور وہ آئینی بینچ میں چلی جاتی ہے. آئینی بینچ اگر اس ترمیم کو کالعدم قرار دے دیتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہوئی، تو کیا پھر یہ چیف جسٹس کی نامزدگی تقرری یہ سارا پروسیس ریورس ہوگا پھر؟ یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ معاملہ ابھی عدلیہ نے نا اس کو اس طرح سے ریزسٹ نہیں کیا بلکہ کسی طرح ایک طرح سے ویلکم کیا ہے. لیکن یہ لازمی بات ہے کہ یہ عدلیہ میں انٹرنل ڈسکشن اس پہ ہونی ہے ایک اس تبدیلی کے بعد. اس کو جب فل کورٹ ہوگا اس کے بعد انہوں نے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے سٹرکچر کے ساتھ کیا ہوا، آگے جج صاحبان کے کریئر کے ساتھ کیا ہونا ہے. اب اس میں یہ پہلے انہیں پرنسپلی یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے صرف اس کو اسی طرح ہی 4-5 جج بٹھا کر ایک ترمیم سے متعلق فیصلہ کروا دینا ہے، یہ ایز این انسٹیٹیوشن اس کو ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے. اور اس میں پھر جو ایک کولیکٹیو وزڈم اگر آتی ہے تو اس میں اس کا کانسیکوینس پھر کچھ بھی ہو، کیونکہ اب یہ انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. اور اس سے پہلے عدلیہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی جب ترمیم منظور ہو رہی تھی. اس میں قاضی صاحب اس میں بظاہر بڑی ایک رکاوٹ تھے. اب اس کے بعد سینیریو کہا بھی بلاول بھٹو زرداری نے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید یہ ہو بھی نہ پاتی. اب اور یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے. اور اس میں اب انسٹیٹیوشن جس طرح اسناد صاحب بھی کہہ رہے تھے، یہ جو ججز کی کتنی بڑی تعداد، یہ کیونکہ چلنا ہے نئے چیف جسٹس صاحب نے کہ کتنا نمبر جو ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے. ادروائز یہ 3 سال کے لیے معاملات اب تو ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر تک ہاتھ میں نہیں رہا، آئینی معاملات ادھر سے چلے گئے. آپ کانسٹیٹیوشن بینچ بنانے میں کوئی اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتے. اب تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا انسٹیٹیوشن
اور میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو حسنا صاحب جو میں نے سوال کیا تھا عادل وڑائی صاحب سے کہ اگر یہ چیلنج ہوتی ہے آئینی ترمیم اور اس پہ اگر اسٹرائک ڈاؤن کر دیتا آئینی بینچ اگر اسے تو یہ سارا پروسیس پھر یہ ریورس ہو جائے گا سارا چیف جسٹس کی نامزدگی سے لے کر تقرری تک بڑا بحرانی کیفیت بن جائے گی آئینی بحران. دیکھیں اگر آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ کر رہے ہیں آئینی ترمیم تو وہ اسٹرائک ڈاؤن قاضی فیصل صاحب تو پاکستان کے ان چند ججز میں سے ہیں جنہوں نے آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہوا ہے 2015-16 میں. تو یہ ہے 8 ججز کا فیصلہ ہے راولپنڈی بار ایسوسیشن کہ جی اگر کوئی بھی آئینی ترمیم جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وائلیٹ ہو رہی ہے افیکٹ ہو رہی ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. اس کو اب ایگزامن تو کرنا ہوگا. مے بی ججز میجارٹی کہے کہ جی نہیں ہو رہی افیکٹ, ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے. اصل معاملات 2 ہیں. وہ ہے پینل کا ایشو جس میں آپ نے جو وہ 3 ججز کو آپ جو وہ ایک یہ ہو کہ جی اگلے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ چیف جسٹس حکومت کی خوشنودی حاصل کریں پھر ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. پھر اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ جو بینچز کی کمپوزیشن کرے گا. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس میں ایگزیکٹو کا رول بہت بڑھ گیا ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے ججز. امید یہی کی جا رہی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک سپریم کورٹ کے اندر جو ایک تقسیم تھی اسے ختم کرنے کے لیے ایک کوشش کریں گے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ان کی پالیسی ایک سوچ نظر آ رہی ہے اسی پہ اگر وہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کی فنکشننگ مزید سموتھ ہو سکتی ہے. جو کیسز کی بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ بیک لاگ ہے وہ بھی کسی حد تک کم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ